بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسموک کا روگ، اس اسموک کے ایشو کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسموک کا روگ آج کل اپنے پورے عروج کے اوپر ہے اور ہمارے نظام زندگی کو، ہماری لائف کی جو ورکنگ جو ہے، جو ہم اپنے روزمرہ کے جو کام کرتے ہیں، اسموک نے اس کو بری طرح سے مفلوج کر کے رکھ دیا۔ اور اس کی چھوٹی سی جھلک یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 1.5 ہفتے سے ہماری اسکولنگ آف پڑی ہوئی ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے ہمارا اسکولنگ کا کہ بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یونیورسٹیز کے اندر جو ہماری ایجوکیشن ہے وہ بھی بری طرح سے متاثر ہے۔ اسی طرح سے ہمارے جو دفاتر ہیں، لوگوں کا آنا جانا ہے، لوگوں کی جو ٹریولنگ ہے، کام کاج، وہ سب متاثر ہو چکے ہیں۔ پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے، سب سے زیادہ جو متاثر جو شہر ہے پاکستان کا وہ لاہور ہے، اور لاہور کا AQI جو ہے وہ خطرناک حدوں کو چھونا تو دور کی بات ہے، وہ ان حدوں کو بھی کراس کر چکا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ملتان میں بھی یہ صورتحال دیکھنے میں آئی، اور اب اس کا دائرہ کار جو ہے وہ آلموسٹ پورے پنجاب تک، اور خاص طور پہ سینٹرل پنجاب تک جو ہے وہاں تک یہ پھیل چکا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بہت ساری باتیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی آ رہی ہیں، ہمارے میڈیا کے اوپر بھی آ رہی ہیں، اور ایک کلیم جو کیا جا رہا ہے جی کہ اسموک انڈیا سے آتی ہے، اور انڈیا کہتا ہے کہ شاید پاکستان سے آتی ہے۔ لیکن ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں، ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ونڈ ڈیٹا جو ہے دونوں ملکوں کے پاس نہیں ہے۔ ونڈ ڈیٹا دونوں ملکوں کے پاس نہیں ہے، یعنی کہ یہ مکمل یقین کے ساتھ، ایویڈنسز کے ساتھ یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے کہ دھواں انڈیا سے آ رہا ہے، یا انڈیا یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان سے آ رہا ہے، کیونکہ دونوں ملکوں کے پاس ونڈ ڈیٹا ایسے انسٹرومنٹس نہیں ہیں کہ جو کہ ونڈ کو میئر کر سکیں، دونوں ملکوں کے بارڈر پہ لگائے ہوں اور پتہ چل جائے کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے۔ اب سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ تمام جو ایکسپرٹس ہیں، ماہرین ہیں، وہ اس بات کے اوپر ایگری ہیں کہ سب سے بگ کاز، بڑی وجہ اسموک کی وہ ہماری ٹریفک ہے۔ اگر ہم لاہور کی بات کریں، یہ ایک فگر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کو ذرا اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ صرف لاہور کے اندر 50 لاکھ موٹر سائیکلیں ہیں، گاڑیاں اس کے علاوہ ہیں۔ 50 لاکھ موٹر سائیکلیں صرف لاہور کے اندر چل رہی ہیں جناب، اور گاڑیوں کی جو گنتی ہے وہ اس سے ہٹ کے ہے، اس کو سائڈ پہ کر دے، اور پھر چنگچی رکشے اور آٹو رکشے اس کے علاوہ ہیں۔ صرف 50,000 موٹر سائیکلیں ہیں۔ اگر پنجاب کی ہم بات کریں تو یہ فگر 2 کروڑ سے اوپر چلا جاتا ہے۔ اب ان کا دھواں، ان کی وہ جو اسموک چھوڑ رہی ہیں، یہ سب سے بڑی وجہ ہے لاہور کے اندر اسموک کی۔ یہ اس سے بڑی سمجھیں کہ یہ ایک بھیانک وہ ریزن ہے، وہ ایک سب سے بڑی جس کو ہم ماہرین ریزن ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ وہ خاص طور پہ یہ 2 ویلر جو ٹریفک ہے لاہور کی، اور 3 ویلر جو ٹریفک ہے، یہ سب سے زیادہ اسموک کی ریزن ہے لاہور کے اندر۔ اس کا سلوشن کیا ہے؟ ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1 پہ بات تو یہ ہے کہ ہمیں لانگ ٹرم، یہ ایک ہفتے کی بات نہیں ہے کہ جی ہم لاک ڈاؤن لگا دیں، گرین لاک ڈاؤن لگا دیں، ہم یہ کر لیں، ہم یہ ایسے نہیں ختم ہو سکتی۔ عارضی طور پہ تو یہ ختم ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس کا پراپر سلوشن ہرگز نہیں ہے۔ اس کو لانگ ٹرم ہمیں لے کے چلنا ہوگا، اور جو ہم نے انیشیٹیوز لینے ہیں، جو سٹیپس ہم نے جو لینے ہیں، جو کارروائیاں ہم نے کرنی ہے، وہ ان کو ایمرجنسی کے طور پہ ہمیں اپنے ساتھ لے کے چلنا ہوگا، لانگ ٹرم چلنا ہوگا، اور ان کو ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے، اور ہمیں اپنی عادت کو، اپنی لائف سٹائل کو، اس میں صرف گورنمنٹ نہیں کر سکتی کہ ہم گورنمنٹ کے اوپر اس کو چھوڑ دیں کہ گورنمنٹ اسموک ختم کر دے۔ ہمیں ایک ذمہ دار شہری کا ثبوت دیتے ہوئے، اب دیکھیں ہم گھروں میں محصور ہو کے رہ چکے ہیں، ہم فضا میں سانس صاف طریقے سے نہیں لے سکتے۔ کئی ہفتوں سے ہم نے بالکل جو پیور جو آسمان ہے وہ ہم نے نہیں دیکھا، ہم تصویروں میں دیکھ کے اس کو یاد کر رہے ہیں، ہم اس کو مس کر رہے ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اس سے بڑی آفت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں اپنی لائف سٹائل کو، ہر انسان کا اس میں کنٹریبیوشن ہے، اور خاص طور پہ یہ جو 2 ویلر اور 3 ویلر جو ہماری جو ٹریفک ہے، موٹر سائیکلیں، اور اس میں جو رکشے، چنگچی رکشے وغیرہ جو آ جاتے ہیں، ان کو ہمیں الیکٹرک ٹیکنالوجی کے اوپر کنورٹ کرنا ہے جتنی بھی جلدی ہو سکے، ان کو ختم کرنا ہے، ان کو الیکٹرک ٹیکنالوجی کے اوپر ہم نے لے کر چلنا ہے۔ اور اس کے علاوہ
جو ایسی فیکٹریاں ہیں جو دھوئیں دینے والے جو بھٹے ہیں ان کا بھی گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کی طرف بھی نظر کرے اور ان کو ختم کرے، ان کا پراپر سلوشن نکالے۔ اور ایئر پیوریفائرز کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے، اور جس طرح سے اسموک ٹاور چائنا نے بھی ان کا استعمال کیا، یہ ایک ٹیکنالوجی ہے، وہ ٹاور لگائے جاتے ہیں اور وہ 1 کلومیٹر کے ریڈیس میں وہ اسموک کو سک کر لیتے ہیں۔ یہ ایک اس کا ٹریٹمنٹ ہے، یہ ایک اس کا وقتی طور پہ علاج ہے۔ جیسے ہمارے سر میں درد ہوئی، ہم نے پیناڈول کھا لی، سر میں درد کیوں ہوئی؟ اصل تو بات یہ ہے، یعنی کہ اسموک ٹاور بھی لگنے چاہیے، لیکن یہ اس کا پرماننٹ سلیوشن نہیں ہے، یہ تو وقتی طور پہ اس کو ہمیں ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ یا جس طرح سے ایئر پیوریفائرز کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ بڑے بڑے شاپنگ مالز میں لوگ گھروں میں بھی ان کو لگا لیں، یہ اس کا ایک وقتی ٹریٹمنٹ ہے، لیکن اس کا مستقل حل نہیں ہے، اس کا پرماننٹ سلوشن نہیں ہے۔ اس کا پرماننٹ سلوشن صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنی لائف سٹائل کو چینج کریں، ہر انسان اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرے، محکمے ذمہ داری کا مظاہرہ، صرف فوٹو سیشن تک نہیں کہ جی 1 مہینہ ہم یہ کر لیں وہ کر لیں، ہم لانگ ٹرم اور اسٹرکٹلی یہ تمام چیزوں کو لے کے چلیں اور اسٹرکٹلی ان کے اوپر عمل درآمد کرائیں، اور ہم سب نے مل کے گرین لاہور کو اور اصل والے پیور گرین پنجاب کو ہم نے واپس لے کر آنا ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم کی بارش کرے۔ اور دیکھیں سارے اپنے اعمال کی طرف بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، ہم اپنے اعمال نامے کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے، خرافات سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ تمام چیزیں، تمام جو ماحولیات سے لے کے ہر چیز ہماری زندگی کے تانے بانے، ساری ڈور تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔